دام محبت ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں دکھایا جائے گا کہ فارا مستقل پریشان ہے کیونکہ وکی فارا کی گاڑی لے کر ایسا غائب ہوا ہے کہ نہ اس کا کوئی نمبر مل رہا ہے اور نہ ہی وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ اب فارا یہ سوچ سوچ کے پریشان ہے کہ جب ابو پوچھیں گے کہ گاڑی ابھی تک ٹھیک ہو کے واپس کیوں نہیں آئی تو میں ابو کو کیا جواب دوں گی۔ ظاہر ہے گاڑی زیادہ دن غائب رہی تو ابو مجھے اپنی اس دوست کے گھر چلنے کا کہیں گے اور یوں سارا راز کھل جائے گا۔ اب فارا جو سوچ سوچ کے پریشان ہے تو ملک بلال کو تو اس کی پریشانی نظر نہیں آتی، لیکن سارا فارا کی پریشانی بخوبی نوٹ کر رہی ہے کہ کوئی بات ضرور ہے جو فارا کو اندر ہی اندر گھول رہی ہے۔ لیکن فارا سے جب سارا پوچھتی ہے اس کی پریشانی کے بارے میں تو فارا صاف ٹال دیتی ہے، بلکہ الٹا سارا بیگم سے کہتی ہے کہ امی جب آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی تو پھر آپ بار بار پوچھ کے مجھے مزید پریشان کیوں کرتی ہیں؟ فارا کو خیال آتا ہے ہما کا، کیونکہ ظاہر ہے فارا سے دوستی سے پہلے وکی ہما کا ہی تو دوست تھا۔ اب یہ تو فارا کو نہیں پتا نا کہ فارا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وکی اور ہما دونوں کی پلاننگ شامل ہے، دونوں مل کے ہی فارا کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ وکی تو فارا کے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل کھیل رہا تھا، اصل میں تو وہ ہما سے ہی محبت کرتا ہے۔ خیر فارا ہما سے بات کرے گی، اسے بتائے گی کہ وکی میری گاڑی لے کے کافی دن سے غائب ہے، کیا تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی؟ ایسے میں ہما ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے فارا سے کہتی ہے کہ اچھا وکی سے میری بات تو نہیں ہوئی، ہاں اس نے کچھ دن پہلے یہ ضرور بتایا تھا کہ اس نے حیدرآباد جانا ہے، اس کا کوئی ضروری کام ہے، ہو سکتا ہے وہ وہیں ہو۔ تو فارا کہتی ہے اگر وکی نے حیدرآباد جانا بھی تھا اس کے نمبر کیوں آف جا رہے ہیں؟ ہما جو اندر کی ساری بات جانتی ہے پھر بھی انجان بنتے ہوئے فارا سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں میں تو خود وکی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں، حالانکہ وکی مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا لیکن کچھ دنوں سے مجھ سے کھچا کھچا رہنے لگا ہے، بلکہ اب تو مجھ سے کال پہ بات بھی نہیں کرتا۔ مجھے ڈر ہے کہیں میرے اور وکی کے درمیان کوئی تیسرا تو نہیں آ گیا۔ اب یہ سن کے تو فارا خود بھی پریشان ہو جائے گی، ظاہر ہے وہ ہما کو یہ تو نہیں بتا سکتی نا۔ اب جہاں تک مجھے لگتا ہے فارا ہما سے ہی کہے گی کہ کیا ہم دونوں وکی کے حیدرآباد والے گھر جا سکتے ہیں اگر تمہیں اس کا ایڈریس معلوم ہو، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ ہما فارا کو مشورہ دیتی ہے کہ تمہیں اپنے ابو کے خزانے پر ہاتھ صاف کرنا پڑے گا، اپنے ابو کی تجوری سے کچھ پیسے نکالو۔ اب یا تو فارا اور ہما مل کے حیدرآباد جانا چاہتے ہیں یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہما نے کوئی ایسی کہانی ڈالی ہو جیسے وکی کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، اسے چھڑوانے کے لیے ہمیں کچھ پیسے درکار ہیں، جس میں فارا کو یہی لگے گا کہ اس نے وکی پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وکی اس کی گاڑی لے کے بھاگ گیا ہے لیکن وکی تو کسی پریشانی میں ہے، ایسے میں فارا وکی کی مدد کرنے ضرور جائے گی اور ہما کے کہنے میں آ کے یقیناً وہ ملک بلال کے الماری سے پیسے بھی نکالے گی۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ فارا جب یہ پیسے لے کے گھر سے نکلے گی تو وکی اور ہما کسی طرح سے فارا سے یہ سارے پیسے لوٹنے کے بعد فرار ہو جائیں گے، جس کے بعد فارا جب گھر واپس آئے گی اور ملک بلال بھی جب گھر آئے گا اپنی الماری کو خالی پائے گا تو پریشان تو ہوگا کہ اس کا اتنا پیسہ آخر کہاں گیا۔ وہ انسان جو اپنی بیٹی فارا کو اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی پوچھتا ہے کہ بھائی جب تم اپنی دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے باہر گئی تھی تو بل تم نے تو نہیں دیا؟ اگر چھوٹے سے بل ادا کرنے پہ اس کی حالت خراب ہوتی ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ سارا خزانہ لٹ جانے کے بعد اس کی کیا ہی حالت ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ملک بلال اتنا بڑا صدمہ شاید برداشت ہی نہ کر پائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملک بلال کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا خزانہ دراصل اس کی اپنی بیٹی فارا نے لوٹا ہے یا پھر فارا یہاں پر ایز یوزول کوئی جھوٹی کہانی گھڑ کے سنا دیتی ہے۔ جو بھی ہے ملک بلال کم سے کم پولیس کو تو اس میٹر میں انوالو نہیں کر سکتا، کیونکہ پولیس سب سے پہلے ملک بلال سے پوچھے گی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے اور یہ پیسہ اس نے بینک کی بجائے آخر گھر میں کیوں رکھا ہوا تھا۔ خیر اب جو بھی ہوگا سارا بیگم یقیناً ملک بلال کو احساس دلائے گی کہ برے کام کا ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے دھوکے سے پہلے ارباز جیسے یتیم اور مسکین لڑکے کو لوٹا پھر شاہین بیگم کو لوٹا، آپ کا کیا خیال ہے بلال جی کہ ان کی خاموش آہیں اور بددعائیں آپ کو نہیں لگیں گی؟
یہ سب انہی کی خاموش بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ جا کے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ لیں اور انہیں گھر واپس لے آئیں، کیونکہ جب تک شاہین آپا گھر میں تھیں اور ارباز بھی گھر میں تھا تو میں فارا کی طرف سے بے فکر رہتی تھی، کیونکہ وہ دونوں مل کے فارا پہ نظر جو رکھتے تھے۔ یہاں پر یہ راز بھی کھل جائے گا کہ فارا نے ارباز پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ مقصد اس کا صرف یہی تھا کہ ارباز کو ایک تو گھر سے نکال دیا جائے اور دوسرا یہ کہ فارا مراد حسین سے اپنی ریجیکشن کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اس کی بہن کو تکلیف دے کے۔ دوسری طرف جناب سعدیہ بیگم جو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں، تو اس کی بہو رملہ اپنے سسر اور شوہر کو مشورہ دیتی ہے کہ بجائے امی سے لڑائی جھگڑا کرنے کے یا ان سے نفرت کرنے کے، بہتر یہ ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جو ان کی حالت ہے، مجھے صاف لگ رہا ہے کہ انہیں کسی اچھے سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے، ورنہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک عورت اپنے ہی بچوں سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی ہے اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کی ہونے والی اولاد پہ بجائے خوش ہونے کے اتنا غصہ کیسے دکھا سکتی ہے۔ لگتا ہے ڈرامے کے اینڈ پہ رائٹر سعدیہ بیگم کو ظالم کی بجائے وکٹم دکھانا چاہتا ہے کہ سعدیہ بیگم کے اندر جتنا زہر بھرا ہوا ہے یہ اس کے کوئی پرانے ٹراماز کی وجہ سے ہے، خاص طور پہ جب اس کا شوہر نیاز حسین اسے اور تینوں بچوں کو چھوڑ کے آؤٹ آف کنٹری کمانے چلا گیا تھا۔ اب رائٹر کی مرضی ہے اگر سعدیہ بیگم کو معصوم دکھانا چاہے تو، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے لاسٹ ایپیسوڈز میں جب نیاز حسین نے سعودی عرب سے واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا تو سعدیہ بیگم نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا واپس آنے سے، اور جب واپس وہ آ ہی گیا تھا سعدیہ بیگم کے اگینسٹ جا کے، سونیا کی شادی کے بعد سعدیہ بیگم نے اسے بہت فورس کیا تھا کہ اب اسے واپس چلے جانا چاہیے۔ تو جب سعدیہ بیگم خود ہی نیاز حسین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور پھر وہ یہ چاہتی تھی کہ نیاز حسین سعودی عرب میں رہ کے پیسہ کمائے اور اسے بھیجتا رہے، تو اس کے بعد سعدیہ بیگم کے یہ ٹراماز بے معنی ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ ولید کی محبت اور کیئر سے دانیہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اپنے قدموں پر چلنے لگے گی۔ شاید یہی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے ڈرامے میں کہ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو بجائے اس کے کہ شوہر اس سے بالکل ہی بے پرواہ ہو جائے، اگر اس کی کیئر کرے، محبت کرے، ساتھ دے، تو عورت بڑی سے بڑی بیماری کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ اور جناب جہاں تک بات ہے سونیا، ارباز اور شاہین بیگم کی پریشانی کی، کیونکہ مالک مکان نے 5 سال کا کانٹریکٹ کینسل کرتے ہوئے انہیں فوراً گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے، اب سونیا اپنے باپ نیاز حسین سے بھی یہ مسئلہ ڈسکس تو کرتی ہے لیکن ساتھ ہی انہیں منع کر دیتی ہے کہ آپ کسی قسم کی ہیلپ نہ کریں، کیونکہ ارباز کو اگر پتہ چلا کہ میں نے آپ کو اس میٹر کے بارے میں بتایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خفا ہوں یا انہیں برا لگے۔ تو ناظرین، جیسا کہ شاہین بیگم بار بار سونیا کو تسلی دیتی ہیں کہ جب ہر مسئلے میں اللہ نے ہماری مدد کی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس مسئلے میں بھی وہی ہماری مدد کرے گا۔ ہو سکتا ہے تب تک فارا والا مسئلہ ہو چکا ہو۔ ملک بلال سارا بیگم کے کہنے پہ شاہین، ارباز اور سونیا کو ڈھونڈتے ہوئے انہیں اپروچ کرے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنے کیے کی معافی مانگے اور انہیں گھر واپس آنے کا کہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے ناظرین؟ کیا ملک بلال کو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔